السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور قابل احترام معزز علماء کرام، آج بتاریخ 22 جمادی ثانی 1426 ہجری مطابق 28 جولائی سن 2005 عیسوی کو جدہ دعویٰ سینٹر کی جانب سے اس ساحل سمندر پر نصب کیے ہوئے اسلامک سمر کیمپ جدہ کورنش کے اس خوبصورت سے حال میں جو دینی اور تربیتی اور دعوتی اور اصلاحی پروگرام جلسے عام کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے، اس میں جس موضوع پر مجھ ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے کامیاب کون۔ میں اللہ عز و جل کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ میں یہاں حاضر ہو کر اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں کامیابی کی راہ بتلاؤں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کے شکر کے بعد میں اس سمر کیمپ کے نگراں اور سرپرست صاحب السمو الملکی الامیر عبد المجید بن عبد العزیز آل سعود حفظہ اللہ امیر منطقہ مکہ مکرمہ کا بہت مشکور ہوں، جن کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی یہ کیمپ یہاں نصب ہوا ہے اور دعوتی فرائض انجام دے رہا ہے۔ بعد ازیں اصدقاء المجتمع کے جو اراکین ہیں اور احباب ہیں ان کا بھی میں بہت مشکور اور ممنون ہوں، جن کے تعاون سے یہ پروگرام بخوبی الحمدللہ اپنی منزل کی طرف رواں اور دواں ہے۔ بالخصوص اس مجلس کے روح رواں اپنے فاضل دوست برادر مکرم محمد عاقل دہلوی حفظہ اللہ اور ان کے جو احباب اور رفقا جنہوں نے اس مجلس کے انعقاد میں بھرپور حصہ لیا اور تعاون دیا، ان کا بھی، اور اس مجلس میں شریک ہونے والے استاد گرامی فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی اور اسی طرح برادر مکرم شیخ مصطفیٰ مدنی حفظہ اللہ اور آپ حضرات اور اپنی تمام دینی اور اسلامی ماں اور بہنوں، آپ سب حاضرین کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو کامیاب اور فائزین میں سے بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، وقت کم ہے اور موضوع اگر وسیع کرنا چاہیں تو وسیع بھی ہو سکتا ہے، لیکن بالاختصار آج آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنی ہے اور یہ سوال کا جواب لینا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ اس فانی دنیا کے اندر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ عز و جل کا یہ پیغام ہے کہ دنیا کے اندر جس کو بھی آنا ہے سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اس فانی دنیا کے اندر ہر انسان کامیاب ہونے کی جد و جہد اور کوشش کے اندر ہمہ تن مصروف ہے، لگا ہوا ہے۔ ہر انسان تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ کس طرح سے وہ کامیاب ہو جائے۔
ہر انسان کی یہ آرزو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنے اپنے فیلڈ میں یہ خواہش اور یہ آرزو اور تمنا اور آنکھوں میں یہ خواب سجائے ہوئے ہے کہ وہ اپنے میدان میں، اپنی فیلڈ میں کس طرح سے کامیاب ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ آرزو اور تمنا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج کامیابی کے مختلف اصول اور کامیابی کے مختلف ضابطے لوگوں نے کتابی شکل میں، تحریری شکل میں، تقریری شکل میں، یا اسی طرح کے جلسے اور جلوس میں مختلف اصول اور ضابطے لوگوں کو بتلائے جاتے ہیں اور سکھلائے جاتے ہیں۔ ننھا منہ بچہ ہمارے گھر پیدا ہوتا ہے اور ماں اور باپ اسی دن سے یہ خواب سجا لیتے ہیں اپنے آنکھوں میں کہ ہم اس بچے کو کامیاب بچہ بنائیں گے، کامیاب انسان بنائیں گے۔ چنانچہ کسی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اور کسی کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ مال و دولت کو حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ زر و جواہر کو جمع کر لیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ کسی کے نزدیک کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ سلطنتوں کا مالک ہو جائے، حکومتوں کا مالک ہو جائے۔ کسی کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ وہ کسی علاقے کا ذمہ دار بن جائے، یا کوئی علاقہ اس کے نگرانی میں آ جائے۔ کسی کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے دنیا کے اندر شہرت اور دنیا کے اندر اپنی عزت اور شہرت اور عزت کما لے۔ کسی کے نزدیک کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈگریاں دنیا کی حاصل کر لے تاکہ لوگ اسے پروفیسر کہیں، اسے لوگ ڈاکٹر کہیں، اسے لوگ عظیم الشان فلسفی یا بہت بڑے دانشور اور مفکر کے لقب سے یاد کریں۔ کسی کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ طاقت و قوت کا منبع اور سرچشمہ بن جائے اور اس کے پاس طاقت و قوت زیادہ سے زیادہ آ جائے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے فن میں ماہر ہو جائے اور دنیا سے بالاتر ہو کر کے ماہر فن ہو کر لوگوں کے سامنے اپنی شہرت اور اپنی شہرت کو اجاگر کرے۔ اس طرح سے وہ کامیاب ہونے کے خواب دیکھتا ہے۔ کوئی اولاد کی کثرت کے خواب دیکھتا ہے، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اولاد ہو جائے تاکہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ غرض مختلف ذہن ہے، مختلف فکر ہے، مختلف سوچ ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے میدان میں کامیاب ہونے کی جد و جہد اور فکر میں لگا ہوا ہے، اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 بیگھے زمین ہے تو 2 بیگھے ہو جائے، 100 روپے ہیں تو 200 روپے ہو جائے، 1 ملک ہے تو 2 ملک ہو جائے، ایک علاقے کا وزیر اعلیٰ ہے تو دوسرے علاقے کا بھی وزیر اعلیٰ بن جائے، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے تو 10 ملکوں کا وزیر اعظم۔ غرض اس طرح سے ہر آدمی الگ الگ خواب دیکھتا ہے اور کامیابی کے تعلق سے اپنی اپنی راہوں کو ہموار کر کے اس راہوں پر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے آج کے اس محفل میں ہم اور آپ مل جل کر کے یہ سوچیں، اور یہ سوچ اور یہ فکر عام دنیاوی سوچ اور فکر نہیں، یا ان لوگوں کے سوچ اور فکر کی طرح نہیں جن کا تعلق اللہ سے نہیں، جن کا رابطہ دین اسلام سے نہیں، بلکہ یہاں جو جمع ہیں ہم تمام حضرات الحمدللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے گن گاتے ہیں، رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس حیثیت سے ایمان کے تناظر میں، اسلام کے تناظر میں، مومنانہ ذہنیت اور مومنانہ صفات اور مومنانہ فکر کے تناظر میں اور اس کے آئینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کامیاب کون ہے۔ سوچیں، غور کریں، کیا دولت حاصل کرنے والا کامیاب ہے، یا زیادہ سے زیادہ فوج جمع کرنے والا کامیاب ہے؟ کامیاب زیادہ سے زیادہ سلطنتوں کے اوپر حکمرانی کرنے والا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہتھیار جمع کرنے والا کامیاب ہے؟ غرض کامیاب کون ہے؟ آئیے آج کے اس مجلس میں ہم سوچتے ہیں کہ کامیاب کون ہے۔ قرآن کریم جو ہمارا مرجع ہے، ہمارا مصدر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، تمام کائنات کے لیے، یہ صرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نازل کیا گیا، بلکہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، جس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، زردشت بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، جین بھی ہیں، کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جتنے بھی مذاہب، ادیان اور ملل دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، سب کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے ھدی للناس بن کر، جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتلا کہ آخر کامیابی کا راز کس میں ہے،
کامیاب انسان کون سا کامیاب ہے؟ آج ہماری نظروں میں یہ بتلایا گیا، کوئی بیرسٹر بن گیا وہ کامیاب ہے، کوئی عظیم الشان ڈاکٹر بن گیا وہ کامیاب ہے، کوئی بہت بڑا علامہ بن گیا وہ کامیاب ہے، کوئی بہت بڑا خطیب بن گیا وہ کامیاب ہے، کوئی بہت بڑا مالدار سیٹھ بن گیا وہ کامیاب ہے، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، کوئی صدر مملکت بن گیا، کوئی کمانڈر ان چیف بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، کوئی فوج کا نگراں بن گیا۔ ہر ایک کے ہاں الگ الگ کامیابی کے اپنے اپنے سوچنے کے انداز ہیں، لیکن اے قرآن تو بتلا کامیاب ہے کون سا شخص؟ کامیاب انسان کون سا انسان ہے؟ اللہ اکبر! اللہ عز و جل، کیا کامیاب انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ مال و دولت عطا کیا ہے؟ میرے بھائیو، قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ کامیاب انسان، اگر ہم یہ کہیں کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت ہو، جس کے پاس زیادہ سے زیادہ زر و جواہر ہو، جو زیادہ سے زیادہ دولتوں کا مالک ہو، وہ دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر ہر جگہ وہ کامیاب انسان ہے، تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ مال کما لینا، زیادہ سے زیادہ دولتوں کو حاصل کر لینا، زیادہ سے زیادہ زر و جواہر کو جمع کر لینا، یہ کامیابی کا راز نہیں، اس میں انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ایک تاریخ بھی ہے، قرآن جو احکام کا مجموعہ ہے، قرآن جو عقائد کا مجموعہ ہے، اللہ اکبر، اس قرآن نے ہمیں یہ ذہن دیا، تاریخ بتلائی، اتہاس بتلایا، اور اس کے اندر ہسٹری اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے قوموں کی بتلائی۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ایک ایسے شخص کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا ہے جو دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی تھا، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے بہا دولت عطا فرمائی تھی۔ اتنی دولت اس کے پاس تھی، اللہ اکبر، اور کامیاب ہونا تھا تو وہ شخص کامیاب ہوتا۔ اتنی دولت کہ اس کے خزانے کی تجوری جو تھی، اس کی چابی بڑی طاقت اور قوت کے لوگ جماعت کی شکل میں اس کی چابیاں اٹھاتے تو بھی اٹھانے سے قاصر اور مجبور رہتے۔ چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت طاقتوروں کی آتی تھی، تب جا کے اس کا خزانہ کھولا جاتا تھا۔ جب چابیوں کا یہ عالم ہو تو خزانے کے اندر جو مال ہوگا اس کا وہ مال کتنا رہا ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے قارون کو اتنا مال عطا فرمایا تھا کہ بڑی بڑی جماعت، طاقتور جماعت آ کر کے اس چابی کو اٹھاتے تھے تو بھی اس چابی کو نہیں اٹھا پاتے تھے، اتنی دولت ہم نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن اللہ اکبر، جب وہ اپنے قوم کے اندر نکل کر کے چلتا تھا، لوگ حسرت کرتے تھے، لوگ آرزو کرتے تھے، تمنا کرتے تھے، جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں، کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، کاش ہم بھی اتنے مالدار ہوتے۔ تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، جو صالحین تھے، وہ انہیں کہتے، لوگو اس کے اوپر حسرت کر رہے ہو، اسے دیکھ کر کے تمہاری آنکھیں پھٹ رہی ہیں، ارے اللہ کے پاس تو جنت ہے، وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر جس نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہے، نہ ان کے کانوں نے سنی ہے، اس کی آرزو کرو، آخرت کی آرزو کرو، یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ چنانچہ کمزور ایمان کے لوگ لالچ کرتے تھے، طمع کرتے تھے، حرص کرتے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا اترانے کا، تکبر کرنے کا، کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور تعلیم نبی سے بغاوت کرنے کا، اللہ عز و جل نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آیا، اتراتا ہوا نکلا، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا رشتہ دار تھا وہ، ایک دفعہ نکلا، اللہ عز و جل کا غضب نازل ہوا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہم نے اس کو اور اس کے مکان کو سب کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اور بخاری کی روایت کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے قارون کو اس کے مال و دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھسا کر ذلیل و رسوا کر دیا، یہاں تک کہ وہ قیامت تک دھستا ہی جا رہا ہے، زمین کے اندر دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مال و دولت کی کثرت یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اگر مال و دولت سے کامیاب ہونا تھا تو قارون بہت کامیاب ہوتا، فرعون۔ اور اگر حکومت و سلطنت، کوئی کہے حکومت و سلطنت جس کے پاس ہے وہ بہت کامیاب ہے، قرآن کہتا ہے حکومت و سلطنت والے بھی، اللہ عز و جل فرعون جس کی حکمرانی تھی، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو اللہ کہلواتا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے سجدے کروانے کا اس کو اللہ عز و جل نے اسے دریا کے اندر غرق کر دیا، ذلیل و رسوا ہوا، اور قیامت تک ذلیل و رسوا ہو کر کے اس کی لاش آج تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی۔ تو حکومت و سلطنت اور فوج اور پھکڑ
یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. اور اگر کامیابی سلطنت اور بادشاہت ہوتی تو ایک حقیر مچھر نے نمرود کی جان لی تھی. پتہ ہے وہ نمرود جس نے حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا تھا، حکومت اور سلطنت اس کے پاس تھی، تنہ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید پیش کی، اس نے سرکشی کی، اللہ عز و جل نے اسے موت دی. ایک حقیر